بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کل بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ احد کا مارکہ ہو گیا ہے، اس کے کیا اپس اینڈ ڈاؤنس تھے وہ سارے آپ نے کل کے ایپیسوڈ میں سن لیے، اور داستان نے ختم یہاں پر کی کہ دا ویری نیکسٹ ڈے آف بیٹل آف احد something happened, something apparently unexpected happened۔ وہ کیا تھا ہم نے کہا تھا کل عرض کریں گے، آج عرض کرتے ہیں۔ احد کا دن گزر چکا ہے لیکن اس کے اثرات ابھی باقی ہیں۔ احد سے ہو کر مدینہ آ گیا ہے لشکر واپس، لیکن ملی جلی کیفیت ہے، خاموشی بھی ہے، غم بھی ہے، شہادتیں ہوئی ہیں، جنگ کا منظرنامہ آپ نے دیکھا کس طرح کا تھا، تھکن بھی ہے، کئی صحابہ زخمی بھی ہیں، کچھ گھروں میں شہداء کی یاد بھی ہے، اور ہر دل میں ایک سوال بھی ہے۔ یہ مدینے کا ماحول ہے پوسٹ احد، امیڈیٹلی آفٹر احد۔ کیا سوال کیا ہے؟ کیا دشمن دوبارہ پلٹ کر آئے گا؟ اینڈ دس کوسچن میڈ آل دا سینس، اس لیے کہ بہرحال یعنی منظرنامہ جس طرح کا جنگ کا رہا، سو جو دشمن ہے وہ مکمل فتح حاصل کیے بغیر واپس گیا تھا نا، بدر میں بھی ہوا پھر احد میں۔ So it was safe to assume کہ ان کے دلوں میں ابھی انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ ایسے میں the leader Prophet Muhammad peace be upon him، انہوں نے ایک فیصلہ کیا، ایک ڈیسیشن لیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو کہ بظاہر چونکا دینے والا ہے۔ بظاہر ایک اعلان کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، جو صحابہ احد میں شریک ہوئے ہیں وہی اگلے دن دشمن کے تعاقب کے لیے نکلیں گے، پھر نکلیں گے۔ جنگ تو ہو گئی ہے، دوبارہ کیوں نکل رہے ہیں؟ بظاہر یہ بات شاید حیران کن ہو، اچھا اس لیے بھی کہ ابھی تو زخم تازہ ہیں، ابھی تو جسم تھکے ہوئے ہیں، ابھی تو یہ معاملہ ہے، لیکن ایمان کا جذبہ غالب ہے۔ کئی صحابہ ایسے جن کے جسم پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، لیکن فوراً تیاری کر لی، رسول اللہ کا حکم ہو گیا ہے۔ یہ مقصد کیا تھا؟ مقصد جنگ چھیڑنا نہیں تھا، مقصد دشمن کو یہ پیغام دینا تھا کہ مسلمان کمزور نہیں ہوئے۔ قافلہ پھر چل پڑا ہے، مدینے سے قافلہ ایک بار پھر نکل گیا ہے، احد کے سپاہی مدینے سے ایک بار پھر نکل آئے ہیں، پھر ایک قافلہ مدینے سے نکلا ہے۔ مدینے سے نکل کر یہ قافلہ ایک مقام پر پہنچا ہے، اسے حمرہ الاسد کہتے ہیں۔ رات ہو گئی ہے حمرہ الاسد میں، اور رات کو حمرہ الاسد کا کیا ماحول ہے؟ رات کو کئی جگہوں پر آگ روشن کی گئی ہے تاکہ لشکر زیادہ بڑا محسوس ہو۔ اسٹریٹجی، یہ حمرہ الاسد کی رات ہے، یہ حکمت عملی بھی ہے اور یہ حوصلے کا اظہار بھی ہے۔ ہوا کیا؟ جب یہ خبر ٹریول کرتے کرتے وہاں پر پہنچی ہے دشمنوں کو، تو ادھر قریش کو جب خبر ملی ہے کہ مسلمان تو زخمی ہونے کے باوجود میدان میں دوبارہ نکل آئے، یہ میسیجنگ اتنی سٹرونگ تھی کہ ان کی دوبارہ پیش قدمی کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے دوبارہ پیش قدمی کا ارادہ ترک کر دیا، انہوں نے مکے کی طرف واپسی کو ترجیح دی۔ یوں بغیر دوبارہ جنگ کے مسلمانوں نے اپنی قوت ارادی اور قیادت کی حکمت کا ایسا پیغام دیا جس نے دشمن کو روک دیا۔ یہ اسٹریٹجی، حمرہ الاسد کی یہ رات، قرآن کریم میں اسٹریٹجی کا تذکرہ آیا، قرآن کریم نے جذبے کی تعریف کی، کن الفاظ میں کی؟ یہ ہے سورہ آل عمران، یہ ہے آیت نمبر 172۔ آیت کی تحریر آپ دیکھ رہے ہیں، میں ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ نے پورا واقعہ سن لیا ہے، اب اس آیت کا ترجمہ سنیں اور اس کا لطف لیں۔ وہ لوگ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ لوگ جنہوں نے زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، اجر عظیم، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ کیا کہنے ہیں لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ زخمی تھے لیکن انہوں نے اللہ کی پکار پر لبیک کہا، یہ زخمی تھے لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہا۔ وَاتَّقُوا اجر عظیم، بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ ہم یہ بھی اگر ہیبٹ میں اپنے لیے ڈیولپ کر سکیں کہ پوسٹ رمضان جب قرآن کریم کی عادت کو کنٹینیو کریں گے تو مختلف جو انسیڈنٹس ہیں ان کے کانٹیکسٹ میں جو آیات ہیں ان کے ساتھ پڑھیں گے تو اور لطف آئے گا انشاءاللہ۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، داستان آگے بڑھ رہی ہے۔ حمرہ الاسد نے مسلمانوں کا حوصلہ سنبھال دیا ہے، مگر عرب کی فضا میں ایک خاموش ہلچل جاری ہے، خاموش ہلچل ہے، اس لیے کہ اسلام اب صرف ایک دعوت نہیں رہا ہے بلکہ اسلام اب ایک مضبوط حقیقت بنتا جا رہا ہے۔ سو ہم مدینے سے نکلے،
ہم ہمراء الاسد آئے. اب ذرا ایک لمحے کے لیے آپ اپنے مائنڈز کو ڈائیورٹ کریں. اب ہم چلتے ہیں دوبارہ مکہ. اب ہم مکے میں آ گئے دوبارہ. وہاں کیا ایٹماسفیئر ہے, وہاں کیا سوچ ہے, وہاں پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ بھائی بہت سے قبائل بہت پریشان ہیں. مکے کے سردار, کچھ یہودی قبائل, دوسرے اب یہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں اسلام کے خلاف. اس لیے کہ اب یہ سب یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر مدینہ کو ابھی بھی نہیں روکا تو یہ تو طاقت مزید بڑھ جائے گی بھائی. سو مکے میں اب یہ سرگوشیاں ہیں اور ایک غیر معمولی اتحاد وجود میں آیا ہے. کیا ہوا ہے؟ مختلف قبائل جو کل تک آپس میں لڑ رہے تھے, مختلف قبائل نے اپنی دشمنیاں بھلا کر مسلمانوں کے خلاف ایک مشترکہ لشکر بنانے کا فیصلہ کیا ہے. میں آج کل کی زبان میں کہوں گرینڈ الائنس بن گیا. مختلف قبائل نے صرف اتحاد نہیں کیا ہے, اتفاق نہیں کیا ہے, انہوں نے اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ مل کر حملہ کرنے کا بھی سوچا ہے. اب ایک اور جنگ ہونے جا رہی ہے. مختلف لشکر مجتمع ہو رہے ہیں, مختلف جو حزب ہے, فوج, حزب, لشکر, وہ جمع ہو رہے ہیں. یعنی کہ احزاب بن رہے ہیں, یعنی کہ گروہوں کا الائنس, گروہ کا اجتماع. اب یہ اگین ہمیں کتنے اہم واقعے کی جانب بڑھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت نہیں, قرآن کریم کا پورا سورہ اس نام سے آ گیا ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. اب ہم دوبارہ مکے سے چلتے ہیں مدینہ کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. مکے میں یہ ساری کی ساری منصوبہ بندی اور سارا کچھ ہو گیا. اب یہ خبر جب مدینہ منورہ پہنچی ہے تو مدینہ کی فضا سنجیدہ ہو گئی ہے, کیونکہ یہ بظاہر کوئی معمولی خطرہ نہیں ہے. یہ ایسا اجتماع ہے کہ جس کا مقصد مدینہ کو گھیر کر ایک فیصلہ کن ضرب لگانا ہے. تو وہاں مکے میں یہ پلاننگ ہوئی ہے, اب مدینہ میں کاؤنٹر پلاننگ ہو رہی ہے, اب مدینہ میں مشاورت ہو رہی ہے. کل احد کا مرحلہ درپیش تھا, کل ایک لشکر آ رہا تھا, اب تو احزاب آ رہے ہیں. کیا کیا جائے؟ تو پھر اب اسٹریٹجی بن رہی ہے. آپ کو احد کی اسٹریٹجی یاد ہے, اب اس جنگ کی اسٹریٹجی بن رہی ہے. ایک ہستی ہے, سب نے اپنے آئیڈیاز دیے ہوں گے, ایک ہستی کے آئیڈیا پر اگریمنٹ ہو گیا ہے. اس ہستی نے ایک ایسا آئیڈیا دیا ہے جو ان کے اپنے علاقے میں تو وار ٹیکٹک کے حوالے سے بہت یوز ہوتا تھا, عرب میں بالکل نیا تھا. یہ جو ہستی ہیں یہ فارس کے رہنے والے ہیں, نام ان کا سلمان ہے, کہتے ہیں انہیں سلمان فارسی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا کہنے ان کے؟ انہوں نے کہا کہ شہر کے کھلے حصے میں ایک بہت بڑی خندق کھود دی جائے تاکہ دشمن جب گھڑ سوار آئیں گے وہ لشکر کے ساتھ حملہ ہی نہیں کر پائیں گے. Now this is a very new strategy in this part of the world. اور یہ مشورہ قبول ہو گیا. بس اب میں آپ سے کیسے عرض کروں کہ اب وہ منظر ہے کہ جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا, اور یہ عجیب و غریب منظر ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے میں جنگ کا منظر نامہ پیش کرنے جا رہا ہوں؟ نہیں, اس سے پہلے کا ایک منظر نامہ ہے. میں جنگ کے منظر کی بات نہیں کر رہا, یہ ایک اور لہو گرما دینے والا منظر ہے. یہ کیا منظر ہے؟ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول اللہ خود صحابہ کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں. میں کیسے عرض کروں؟ ارے رسول اللہ کے ہاتھوں میں کدال ہے, ان ہاتھوں میں کدال ہے. کونین کی وسعت تو تئے دست دعا ہے, ان ہاتھوں میں کدال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں کدال ہے, لبوں پر دعا ہے, دلوں میں یقین ہے. سردی کا موسم ہے, قلت خوراک ہے, مسلسل محنت ہے, حوصلے جوان ہیں. صحابہ کرام ساتھ ہیں, اشعار پڑھتے جاتے ہیں, صدائے تکبیر بلند کرتے جاتے ہیں. کبھی رسول اللہ خود ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. ادھر دشمن کا لشکر بھی نکل پڑا ہے, ادھر خندق کھودی جا رہی ہے. لشکر کی تعداد اب کی بار بہت زیادہ ہے, 10,000 کا لشکر بیان کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ دشمن کا لشکر خندق کے مقام پہ پہنچ گیا ہے. It came as a surprise to them کہ یہ کیا ہے, یہ تو بالکل ہی نیا منظر نامہ ہے. حیران, پریشان, یہ کیا منظر ہے؟ ایسا منظر تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے نا دشمن یہ سوچ رہا ہو کہ بھائی ہمارے پاس سب کچھ ہے, تعداد زیادہ ہے, اسلحہ زیادہ ہے, تربیت زیادہ ہے, لیکن جنگ ہو کیسے؟ یہ سب تو جنگ میں استعمال ہوگا نا. کوئی کھلا میدان ہی نہیں ہے جہاں گھوڑے دوڑیں, جہاں تلواریں ٹکرائیں اور فیصلہ ہو. خندق نے دشمن کے قدم روک دیے. تو اب کیا ہوا؟ دشمن واپس چلا گیا؟ نہیں,
اب کیا ہوا؟ دشمن نے کیا کیا؟ اس نے کچھ ایسا کیا ہے جس سے مخالف کیمپ میں یعنی کہ مسلمانوں کے کیمپ میں ایک تذبذب ضرور آ گیا کہ یہ کیا ہوا ہے. ایسا کیا کیا؟ مسلمان تو محفوظ ہے نا خندق کے اس بار، درمیان میں خندق ہے. نہیں ایسا نہیں ہوا. تو کیا ہوا؟ واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ؟ کلرز کریں گے.